بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ایک صحت مند زندگی کے لیے رات کی نیند کیوں ضروری ہے۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے نیند کو انسان کے لیے کیوں ضروری قرار دیا ہے۔ نیند اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کی نیند پوری نہ ہو تو کام کاج ہو یا علم و ہنر ہو، ہر کام متاثر ہوتا ہے۔ جسم کو آرام و سکون پہنچانے کا بہترین طریقہ نیند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور رات کو ڈھانپ دینے والی بنایا اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا۔ نیند بڑے عالم کا علم بھلا دیتی ہے۔ اسی طرح نیند پوری نہ ہونے کے متعدد جسمانی، روحانی اور معاشرتی نقصانات بھی ہیں، لیکن کچھ باتیں ہیں جو میرا ذاتی مشاہدہ ہے۔ 5-6 برس پہلے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صورتحال اتنی تیزی سے گھمبیر ہوتی چلی جائیں گی، لیکن گزشتہ 6 ماہ سے جیسے جیسے میں زیادہ غور کر رہا ہوں، ویسے ویسے مجھ پر نئے حقائق آشکار ہو رہے ہیں۔ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مسئلہ یہ ہے کہ اس حوالے سے کبھی کبھی کچھ پڑھنے میں سامنے نہیں آیا اور نہ ہی کبھی کسی کو اس موضوع پر سنجیدگی سے بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ 6 ماہ پہلے اچانک میں نے غور کیا کہ واٹس ایپ ہو یا میسنجر ہو، مجھے اکثر رات کو میسج موصول ہوتے ہیں اور ان میسیجز کا وقت بھی رات کو 2-3 بجے ہوتا ہے۔ اب ان میسیجز میں کوئی تقسیم نہیں ہے، لڑکیاں بھی شامل ہیں اور لڑکے بھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ایک قریبی دوست سے پوچھ ہی لیا، تم آج آفس نہیں گئے تھے؟ اس کا جواب تھا کہ ابھی آفس میں ہی ہوں۔ میرا دوسرا سوال تھا کہ پھر تم صبح 3 بجے کیسے جاگ رہے تھے؟ جواب تھا کہ میری تو یہی روٹین ہے کہ 1-2 گھنٹے سو کر اٹھ جاتا ہوں، پھر صبح 1-2 گھنٹے سو جاتا ہوں۔ پھر میں نے 2 خواتین سے پوچھا تو ان کا جواب بھی ان سے مختلف نہیں تھا۔ آپ کے لیے شاید نہ ہو، لیکن میرے لیے یہ حیرانی کی بات تھی کہ آپ کیسے ملازمت بھی کر رہے ہیں یا یونیورسٹی وغیرہ بھی جاتے ہیں، لیکن نیند آپ کی وقفوں میں اور وہ بھی گھنٹوں میں ہے۔ اس کے بعد میں نے مزید غور کیا تو مجھے اپنے خاندان کے اکثر نوجوان لڑکے لڑکیوں میں بھی یہی روٹین نظر آئی۔ میری نظر میں آج تک ایسی کوئی سٹڈی نہیں گزری جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ نیند کے مسائل کس قدر ہو چکے ہیں۔ پاکستانی نوجوانوں میں نیند کے مسائل کس قدر شدید ہو چکے ہیں یا کتنے ہیں۔ ہو سکتا ہے صرف میرے ہی جاننے والوں کو ان مسائل کا سامنا ہو، یا پھر میرے دیکھنے کا زاویہ غلط ہو۔ جب امی جان تہجد کے لیے اٹھ جایا کرتی ہیں تو میرا اکثر سوال ہوتا ہے کہ آپ اتنی سویرے سویرے کیسے اٹھ جاتے ہیں؟ امی یا ابو جان کا جواب ہوتا ہے کہ جب تم ہماری عمر میں پہنچو گے تو تم بھی اٹھ جایا کرو گے۔ بڑھاپے میں نیند خود بخود کم ہو جاتی ہے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ بڑھاپے کا فرق کہیں گم ہوتا جا رہا ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں ابھی 30 سے اوپر نہیں پہنچے، لیکن نیند کا حال وہی ہے جو بزرگوں کا ہوتا ہے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ شام 9 بجے ہی سو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اتنی جلدی کیوں؟ اس کے بڑے بھائی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہے کہ وہ اس کا پیکج ٹائم 11 بجے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت میں بھی مسکرا دیا تھا، لیکن اب بے ترتیب نیند کا آنا اس لڑکے کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اسی طرح ایک جاننے والی خاتون ہیں، انہیں بھوک نہیں لگتی، سٹریس ہے، بے چینی ہے، بات بات پر غصہ آتا ہے اور نیند 24 گھنٹے آنکھوں سے دور رہتی ہے۔ میں اپنے جاننے والوں میں سے ایسے درجنوں لڑکیوں اور لڑکوں، مردوں اور خواتین کی مثالیں دے سکتا ہوں جو نیند کے شدید مسائل کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہے۔ میں ابھی تک ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ باور نہیں کرا پایا کہ یہ نارمل نہیں ہے کہ نوجوان راتوں کو کیوں جاگنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کی وجوہات درجنوں ہو سکتی ہیں اور میں ان وجوہات کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن اس مسئلے کے نتائج بڑے خوفناک ہیں۔ مستقل بنیادوں پر ہماری نئی نسل ڈپریشن کا شکار ہو کر وقت سے پہلے بوڑھی ہو جائے گی۔ نیند کی کمی سے آپ اپنا کام دھیان سے نہیں کر پاتے، چڑچڑے پن کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں، بات بات پر غصہ آنے لگتا ہے، وزن شدید بڑھنا یا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
سوچوں کے ارتکاز کی کمی کے ساتھ ساتھ یادداشت کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رد عمل سست ہو جاتا ہے، آپ بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بیماریوں کی فہرست طویل ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسئلہ بڑھے گا تو حالات سنجیدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمیں کبھی کہا جاتا تھا کہ رات کو اٹھ کر پڑھنا بہت مفید عمل ہے۔ ایک کہانی بھی پڑھی تھی کہ قائد اعظم اس طرح رات کو جا کر پڑھائی کیا کرتے تھے۔ مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ چاہے پڑھائی ہی کیوں نہ ہو، نوجوانوں کو رات کو جاگنے کی عادت ڈالنا یا ترغیب دینا کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، رات کو تنہائی کی وجہ سے یکسوئی نصیب ہوتی ہے، لیکن مستقل بنیادوں پر ایسا کرنا کوئی صحت مند رجحان نہیں ہے۔ اگر آپ میں یہ مسائل ہیں تو کسی نہ کسی ماہر ڈاکٹر سے لازمی رجوع کیجیے۔ جس مسئلے کو آپ بطور معمولی عادت لے رہے ہیں، چند برس بعد یہ سنگین ہو کر آپ کا سکون اور چین برباد کر سکتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میں لاہور کے کسی اسکول میں کسی صاحب سے جرمن زبان سیکھنے جایا کرتا تھا۔ ہماری ایک میڈم صاحبہ تھی جو جرمن سے تعلیم حاصل کر کے واپس آئی ہوئی تھی اور ہمیں جرمن زبان پڑھاتی تھی۔ کافی بوڑھی تھی۔ ایک شام انہیں پتہ چلا کہ وہ گھر کی چابیاں کہیں گم کر بیٹھی ہیں۔ وہ صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ یہیں ساتھ والے کمرے میں بڑے صوفے پر سو جائیں اور صبح صبح کو چابی والا بھی مل جائے گا۔ اس کے بعد ہم چند لڑکوں اور صاحب نے کمپیوٹر پر سی ڈی لگائی اور فلم دیکھنا شروع کر دی۔ 11:30 بجے ہوں گے کہ میڈم صاحبہ انتہائی غصے میں ہمارے پاس آئیں۔ پنجابی میں ڈانٹتے ڈانٹتے انہوں نے ایک جرمن فقرہ بولا، جس قوم کے لڑکوں کو ابھی تک یہی نہیں پتہ چلا کہ سونا کب اور اٹھنا کب ہے، انہوں نے کیا خاک ترقی کرنی ہے۔ مجھے اب میڈم صاحبہ کا یہ فقرہ اکثر یاد آتا ہے۔ ترقی کا اس سے تعلق نہ بھی ہو، لیکن رات کی نیند آپ کے مزاج کو پرسکون بنا دیتی ہے۔ ابھی وقت ہے، اپنی ترتیب کو بدلنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھار جاگ لینا یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا لینا وغیرہ سبھی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہفتے کی 7 راتیں یہی ترتیب بنائیں گے تو آپ صحت اور مزاج کے ایسے مسائل سے دوچار ہو سکتے ہیں جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل اسلامک ریسرچ آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔